الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. پچھلے چند دنوں سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 نسبتیں بیان کی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا. ان 4 میں سے 3 پر گفتگو ہو چکی، اور پہلی نسبت جو ہے جو سب سے کمزور، اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں. اس سے قوی نسبت اس کو نسبت القائی کہتے ہیں، اور اس سے قوی نسبت اور جو مقصود ہے حاصل کرنا، جو ہمارے اکابرین کو حاصل ہوتی ہے، اس نسبت کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں. اور جو شخص نسبت اصلاحی کا حامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام بھی لیتے ہیں. وہ کامل نسبت والی شخصیت ہوتی ہے. شیخ نے اس کی اصلاح بھی کی ہوتی ہے، اس نے شیخ کی صحبت میں وقت بھی گزارا ہوتا ہے، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کھائی ہوتی ہے، اور شیخ کی بامقصد خدمت بھی کی ہوتی ہے. اس خدمت کے ذریعے سے اس نے اپنے باطنی امراض کو بھی دور کیا ہوتا ہے، اور عبادت میں بھی رسوخ حاصل کیا ہوتا ہے. یہ نسبت اصلاحی والے بزرگ ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی اونچی ایک نسبت بیان کی، اور اس نسبت کا نام حضرت نے فرمایا یہ نسبت اتحادی ہے. نسبت اتحادی پہ مشائخ نے گفتگو فرمائی. کچھ مشائخ نے نسبت اتحادی کا مطلب یہ لیا کہ شیخ اور مرید میں مماثلت اتنی ہو گئی، آپس میں مزاج شناسی، آپس میں تعلق اتنا ہو گیا کہ ظاہراً ایک دوسرے کے جیسے لگنے لگے. تو کچھ مشائخ نے نسبت اتحادی کو یعنی شکلاً صورتاً ظاہراً بھی ایک دوسرے جیسے لگنے لگے، اور باطن کی کیفیات بھی ایک دوسرے کی جیسی ہو گئی. کچھ مشائخ نے اس نسبت اتحادی کا مطلب یہ لیا کہ نسبت اتحادی والا جو مرید ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت شیخ جیسی ہو جائے، مگر شیخ کی صحبت میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے، شیخ سے نسبت اصلاحی پانے کے بعد بھی شیخ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے، شیخ کی پھر نسبت پانے کے بعد بھی خدمت کرنے کی وجہ سے، شیخ کے قرب کی وجہ سے اسے یہ نسبت اتحادی حاصل ہوتی ہے. اور جو شیخ کے مریدین جسے نسبت اصلاحی حاصل ہوتی ہے، یہ ان میں بھی ممتاز ہوتا ہے. اور اولاً وہ اس لیے ممتاز ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے جو وہ مرید جو کہ خاص ہیں، جن کو نسبت اصلاحی حاصل ہے، ان میں بھی وہ شیخ کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والا بن جاتا ہے، اور وہ اس مزاج کا معتقد ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ شیخ جو ہے وہ فلاں اوقات میں ذکر کرتے ہیں، شیخ کے کام کاروبار اس طرح سے ہیں، شیخ کی دنیاوی زندگی اور ان کے اخراجات یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساری ان کے سامنے ہے، اور وہ ان ساری چیزوں میں شیخ کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے.
تو ان کے یہ جو نسبت اتحادی والا سالک ہوتا ہے اس پر شیخ کی زندگی کے حالات، جو بشری حالات ہوتے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہر نسبت اصلاحی والے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ شیخ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اور اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ یہ کچھ ہوتے ہیں، ایک تو بہت قریبی، اور یہ شیخ کے ان بشری حالات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی ان کے اعتقاد میں کمی نہیں آتی۔ تو کئی مرتبہ وہ شیخ کو اس طرح سے اس حالت میں دیکھتے ہیں جیسے عام انسان ہوتا ہے، مگر یہ نسبت اتحادی والا اس حالت میں بھی وہ شیخ کے ساتھ بہت زیادہ اعتقاد رکھتا ہے، اس کے اعتقاد میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ نسبت پہلی اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو نسبت اصلاحی حاصل ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس شخص کو شیخ کی نسبت اصلاحی کے باوجود مزاج شناسی ہے۔ ہر نسبت اصلاحی والے سالک کو شیخ کے مزاج شناسی نہیں ہوتی ہے کہ شیخ کو طبعاً کیا چیزیں پسند ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شیخ کو یہ چیزیں پسند ہے، کھانے میں پسند ہے، شیخ اس طرح کا کاروبار کرتا ہے، شیخ جو ہے وہ اس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، علماء سے یوں ملتا ہے تو طلباء سے یوں ملتا ہے تو عوام سے یوں ملتا ہے۔ شیخ کی ذہنیت کیا ہے، کہاں اپنے کام کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، شیخ کی اللہ کے ساتھ جو تعلق کی کیفیت ہے اس کو اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں جس طرح شیخ مرید کے حالات کو جانتا ہے، یہ والا مرید شیخ کے حالات کو جانتا ہے، تو یہ خاص مرید ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ وہ شیخ کا بھی شیخ بننے کے قابل ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ مریدین اس امت میں ایسے گزرے ہیں جو مشائخ سے بھی آگے نکل گئے۔ اس کی ایک مشہور مثال جو ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ جن کے شیخ ان کو اپنے سامنے بٹھا کے مراقبہ کرنے کا کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں مراقبہ کروائیں، اور شیخ نے 16 سبق کرتے رہے، یعنی حضرت مجدد صاحب کے شیخ جو ہے 16 سبق تک کرتے رہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اور 19 سبق جو ہے وہ سلسلے میں شامل کیے، جس کو خوشی خوشی شیخ نے قبول کیا۔ تو یہ جو نسبت اس اتحادی والا سالک ہوتا ہے، یہ بہت ہی اونچی چیز ہوتی ہے، یہ پوری طرح سے شیخ کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی کیا ہوا بزرگ ہوتا ہے۔ تو شیخ کے حالات، شیخ کی کیفیات، ان سارے معاملات سے واقف ہوتا ہے، اور شیخ کے ساتھ محبت میں بھی سارے اور مریدوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، انسان کسی کی ساری زندگی کے اوپر اس کی نظر ہو اور اس کے ساتھ اعتقاد پھر بہت ہی دیوانہ وار ہو اور محبت بھی دیوانہ وار ہو۔ ایک سوال یہاں ضرور یہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ والا جو مرید ہوتا ہے نسبت اتحادی والا، کیا وہ شیخ کا یس مین ہوتا ہے؟ یعنی وہ شیخ کی کیا ہر بات پہ لبیک کہنے والا ہوتا ہے؟ جس لیول پہ یہ والا مرید پہنچ گیا ہوتا ہے نا کہ نسبت اصلاحی کے بھی بعد بہت اونچی پرواز ہے، اور وہ شیخ کو یوں جان گیا جیسے شیخ کے شیخ اپنے مرید کو جانتے تھے،
تو پھر وہ یس مین نہیں ہوتا، وہ شیخ کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ مشیر بھی ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ شیخ کے مشوروں پہ، شیخ کی بات پہ وہ اپنا مشورہ شیخ کی رائے کے خلاف بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ شیخ کا خیر خواہ ہوتا ہے اور شیخ کے مزاج کو بھی جانتا ہے اور شیخ کے آگے جو اس کی جو سوچ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کئی مرتبہ اگر شیخ اپنی ہی سوچ کے خلاف کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ والا جو سالک ہوتا ہے، یہ ایک دو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ شیخ کی کیفیات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو وہ شیخ کے یس مین نہیں ہوتے، یعنی شیخ کی ہر بات پہ لبیک کرنے والے نہیں، بلکہ شیخ کو کئی مرتبہ کچھ چیزوں کی میں اپنا مشورہ شیخ کی رائے کے خلاف بھی دیتے، ادب کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ، حقارت کے ساتھ یا بڑائی کے ساتھ نہیں، مگر اپنے اس مقام کے مناسب وہ شیخ کے جو ہیں وہ اس لحاظ سے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نسبت اتحادی والا سالک ہوتا ہے، ان شارٹ وہ شیخ کو پوری طرح سے اس کی شخصیت کا جاننے والا، مزاج شناس، زندگی گزارنے والا، اور اس راستے میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، جو اونچائیاں گہرائیاں آئی ہیں، اس میں شیخ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ تو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے اور یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہی وہ سالک ہوتا ہے جو شیخ کا نام پھر آگے لے کے چلتا ہے شیخ کے بعد، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ جو چند مریدین ہوتے ہیں یہ بہت واضح ہوتے ہیں، شیخ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور دنیا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو واضح کر دیتے ہیں، بڑے ممتاز ہوتے ہیں، یہ نسبت اصلاحی پا جانے والے مریدوں میں بھی یہ ممتاز ہوتے ہیں۔ تو سالک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ شیخ کا یہ قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مشائخ کی نسبت اتحادی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔